حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک اور عبرتناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، جو 10 محرم الحرام 16 ہجری کو پیش آیا۔ آج آپ کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور کس نے شہید کیا، یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ نہایت نیک، پاک، سچے اور عدل و انصاف کے علم بردار تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید نے زبردستی خلافت سنبھالی۔ یزید کی زندگی اور کردار اسلامی اصولوں کے خلاف تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے۔ خلافت کس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے، یہ واقعے کو سمجھنے کے لیے۔ اصل میں یزید خلافت پر قبضہ چاہتا تھا۔ خلافت ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں ایک مسلمان حاکم، خلیفہ یعنی بادشاہ، جو ساری دنیا کے مسلمانوں کا بادشاہ مانا جائے گا، اور اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ سارے مسلمانوں پر لاگو ہوں گے۔ تو خلافت ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں ایک مسلمان حاکم، خلیفہ، اسلامی شریعت کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لوگوں پر حکومت کرتا ہے۔ خلافت ایک اسلامی حکومت ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق عدل، امن اور دین کی حفاظت کے لیے قائم ہوتی ہے۔ خلیفہ وہ شخص ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی دینی و دنیاوی قیادت سنبھالے اور قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرے۔ خلیفہ مسلمانوں کا حکمران، قاضی، امام اور محافظ ہوتا ہے۔ وہ شریعت کو نافذ کرتا ہے، عدل قائم کرتا ہے، انصاف قائم کرتا ہے، مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن یہ سارے صفات خلیفہ ہونے کے یزید کے اندر نہیں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے زبردستی خلافت سنبھالی اور سب سے بیعت لینا شروع کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب بڑے صحابہ اور شخصیات میرے خلیفہ ہونے کو تسلیم کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بادشاہ نہیں مانا، اس کو راجہ نہیں مانے اور اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اس کے اندر ایک خلیفہ ہونے کے صفات موجود نہیں تھے۔ مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا راجہ، مسلمانوں کا خلیفہ وہ ہوگا جس کے اندر اچھے صفات ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید نیک انسان نہیں تھا، عادل نہیں تھا، اسلامی اصولوں کا پابند نہیں تھا۔ وہ یزید شراب پیتا تھا، ظلم کرتا تھا، گانے، بدکاری جیسی عادتوں میں ملوث تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کی بیعت سے انکار یزید کے لیے خطرہ بن گیا۔ یزید کو ڈر تھا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسے معزز اور نبی کے نواسے نے بیعت نہ کی، لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، اس کی حکومت کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے وہ دباؤ، دھمکی اور فوجی طاقت استعمال کر کے بیعت لینا چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں وہ اس کو اپنا خلیفہ مانے اور اس کو اپنا راجہ اور بادشاہ سمجھے۔ اور یہ یزید کے رہنے کی جگہ سیریا، ملک شام تھا۔ یزید کا دارالخلافہ، اموی سلطنت کا مرکز تھا، یہ سیریا میں رہتا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ المنورہ میں رہتے تھے۔ یزید نے اپنے دور خلافت میں ظالم گورنر مقرر کیے۔ مدینے میں ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لو ورنہ ان کو قتل کر دو۔ کوفہ میں عبداللہ بن زیاد کو امام حسین کے خلاف فوجی کارروائی کا حکم دیا۔ کوفہ یہ عراق ہے، پہلے عراق کو کوفہ کہا جاتا تھا۔ کوفہ کے گورنر کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فوجی کارروائی کا اس نے حکم دیا۔ تو اس وقت کوفہ یعنی عراق کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بلایا کہ وہ آپ کی بیعت کریں گے
اور آپ کو اپنا امام و خلیفہ تسلیم کریں گے. یعنی عراق والے، کوفہ والے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر اس میں پیغام بھیجا، ہم یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ وہ خلیفہ بننے کا اہل نہیں ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کے نواسے ہیں اور مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وہ پابند ہے، نانا کے دین کو ساری دنیا میں نافذ کرنے کے وہ قابل بھی ہیں اور اہل بھی ہیں، اس واسطے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے. یہ خط لکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے کوفہ بلایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیں. وہاں سے خط اس طریقے سے آیا ہے، حالات وہاں کے کیا ہے وہ معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق بھیجا. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت کی. اب کوفہ والے، عراق والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی ہے تو اب ان کے لیے جمے رہنا، استقامت سے ڈٹے رہنا تھا، کتنے بھی حالات کیوں نہ آ جائے وہ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا تھا. لیکن آگے کیا ہوا کہ جب یزید کو پتا چلا تو یزید نے حکم دیا، ابن زیاد جو عراق کا گورنر ہے اس سے کہا کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بیعت لے رہے ہیں ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے اور ان سب پر دباؤ بنا دیا جائے. یزید کے گورنر ابن زیاد کے دباؤ اور ظلم کی وجہ سے لوگ بھاگ گئے اور مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کو شہید کر دیا. کیونکہ عراق کے اندر بھی ایک گورنر تھا یزید کا، اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایک فوج کو وہ تیار کیا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان اور کچھ جانثاروں کے ساتھ مدینے سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں انہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، مگر آپ نے عزم ترک نہ کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کے لیے روانہ ہو گئے اور درمیان میں خبر ملی کوفہ کا گورنر آپ کے چچا زاد بھائی کو شہید کر دیا. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے. جب کوفہ جانے کے لیے، عراق جانے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچے تو یزیدی لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا. آپ کے ساتھ 72 ممبرز تھے خاندان کے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 72 ممبرز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، جو عراق جا کر وہاں کے لوگوں سے بیعت لے کے سارے لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس دین کی خدمت کرے اور اس دین کی حفاظت کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کا رخ کیا. جب کربلا پہنچے تو یزید کے لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا اور آگے جانے نہیں دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں مڑے، مدینہ بھی جانے نہیں دیا، ان لوگوں نے واپس جانے بھی نہیں دیا، آگے بڑھنے بھی نہیں دیا. یہ کربلا عراق میں ہے، یزید کا لشکر 30,000 ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 70 پر 2 لوگ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا. جب کربلا کے میدان میں نہ آگے بڑھنے دیے نہ پیچھے مدینہ جانے دیے اور وہاں پر قیام کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگوں کو پانی تک پینے کے لیے نہیں دیا گیا، پانی بھی بند کر دیا گیا. 3 دن تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے پیاسے رہے، چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپتے رہے. اور 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک کر کے تمام ساتھی شہید کر دیے گئے. آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تنہا رہ گئے. دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا، نیزوں اور تلواروں سے زخمی کیا اور شمر لعین نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا. شمر ایک آدمی ہے جس ظالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر کاٹ دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید کے دربار میں دمشق بھیجا گیا، سیریا بھیجا گیا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو عورتیں تھیں ان کو
قیدی بنا کر شام لے جایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبات کے ذریعے یزید کے ظلم کو بے نقاب کیا، اور 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک لکڑی کے اندر پرو کر ان لوگوں نے خوشیاں منائی۔ آج جو لوگ بھی یہ جو پیراں بٹھاتے ہیں، جھنڈے لے کر ناچتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ دشمنوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، نبی کے خاندان سے محبت کرنے والوں کا کام نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل، ظلم اور فاسق حکمران کے سامنے جھکنے سے انکار کر کے اسلام کو زندہ کر دیا۔ وہ کبھی ظالم کے سامنے ہار نہیں مانی، ظالم کے سامنے جھکے نہیں ہیں۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائی، عدل، صبر اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔